ایاز صاحب، آپ تو سیاست سے وابستہ رہ چکے ہیں، کیا انتخابات زبردستی کروائے جا سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہوتا ہے یا کسی اور نے؟ اس وقت ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو اشرف غنی ہیں، شہباز شریف صاحب، انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اچھا، جو پیچھے ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، ان کو ڈر ہے۔ الیکشن کا فیصلہ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، وہ کون؟ اور وہ ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اچھا، جس دن شوکت خانم کے ڈاکٹروں کا ایک پینل یہ اعلان کر دے کہ خان صاحب کی پلیٹلیٹس جو ہیں کم ہو گئی ہیں اور صحت کے لیے ان کا علاج جو ہے یو کے میں ضروری ہے، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ٹھاٹھے ماریں گے اور الیکشن کا راستہ کھل جائے گا۔ جس دن عمران خان نے توبہ طائب کر لیا، توبہ طائب دور کی بات ہے، جس دن ان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا اچھا، تو الیکشن کا راستہ کھل جائے گا۔ گا۔ یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ وہ جیسے روایت پاکستانی سیاست کی رہی ہے، وہ جو ہے نا کہ جی کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہاں لاہور آ کے حلق بیٹھ گیا تھا، جی، پہلے ہمت بیٹھتی ہے، ہمت پہلے بیٹھتی ہے، پھر حلق بیٹھتا جاتا ہے، اور پھر جب داتا دربار تک آتے ہیں تو پھر آپ کے گلے سے کوئی آواز نکلتی نہیں ہے۔ یہ بات ہمت کی ہوتی ہے، یہ ووکل کارڈز کی نہیں ہوتی۔ وہ جو ہے آدمی نہیں جھک رہا، نہیں تائب ہو رہا۔ آپ کتنے لوگوں کو شہباز گل بنائیں گے؟ 1 کو، 5 کو، 10 کو؟ کتنوں کو آپ اس چینل سے اس چینل سے فارغ کرائیں گے؟ اچھا، کتنا کا آپ یوٹیوب کو بند کریں گے؟ پھر آپ کہیں گے وی پی این بھی ہوگا تو اس پہ بھی یہ ہو جائے گا۔ اگر یہ جو ہیں طریقات، جو طریقے ہیں، یہ کامیاب ہو سکے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ سیاستدانوں نے نہیں کرنا، یہ ایک سیاستدان نے کرنا ہے، اور اس نے اپنے گھٹنے ٹیکنے بعد میں ہیں، پہلے گھٹنے اس کے آپس میں لگنے ہیں، وہ نہیں ہو رہا، تو سارا پرابلم ہی وہ ہے۔ آگے کا راستہ جو ہے، اور یہ دیکھیں تو صحیح نا، جو یہاں پہ پچھلے دنوں پروپیگنڈا ہوا، عمران خان نے معافی نہیں مانگی، اپنے لیے مشکلات اور بڑھا دی ہیں۔ اسے آپ کیا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ جس کے پیچھے پوری پاکستانی عوام، یہ بیشتر حصہ، ایک خاصا ایک جو خاطر خواہ حصہ کھڑا ہے، وہ اتنا بے وقوف ہے کہ عدالت کے سامنے معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اعتراف جرم کر رہے ہیں، اور اپنی قسمت آپ دوسروں کے ہاتھوں میں آپ کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ I throw myself at the mercy of the court۔ عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنا۔ اور یہاں پہ مختوم علی خان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپنی استدعا پیش کی تھی، کہا تھا یہاں پہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید الفاظ کا چناؤ غلط تھا، پر کنٹیمپٹ نہیں ہوا۔ اب آپ جج صاحبان کی اس پہ، یہاں پہ تو ہم بڑے نازک مزاج ہیں۔ یہ رو ورسز ویڈ جو بڑا فیصلہ ابارشن پہ ہوا ہے سپریم کورٹ امریکہ میں، جی، جی، اس کے بارے میں آپ مضمون تو پڑھیں کہ کیا کیا لکھا گیا ہے۔ جو ججز جنہوں نے فیصلہ وہاں کیا تھا ابارشن کے خلاف، ان کے بارے میں ایسی آپ یہاں پہ کریں تو یہاں پہ جوڈیشری کو غش پڑ جائیں۔ اچھا، کہ یہ، لیکن وہاں پہ ہے وہ ججمنٹ پہ بحث کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایسا ہے کہ وہ ڈرا دیا، دھمکا دیا، حالانکہ کوئی ڈرانا دھمکانا پاکستان پینل کوڈ میں 506 کی دفعہ لگتی ہے، 506 الف، یا زیادہ آپ جان کا خطرہ کریں 506 بے جو ہے 2 وہ لگتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں غلطی کر گئے، انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اور یہ معافی مانگنے والا ہوتا تو پھر ہمارے اشرف غنی کا کیا پرابلم تھا؟ اشرف غنی کی کابینہ کا کیا پرابلم تھا؟ نون لیگ کا کیا پرابلم تھا؟ یہ جو بالکل ایک تو ہے نا حلق بیٹھ جانا، ایک ہے زبان بند ہو جانی، جو ہمارے ہونہار فرزند پنجاب،
حمزہ شہباز کی ہو گئی ہے، جی۔ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں، حال مقیم کدھر ہیں۔ قائد انقلاب تو حال مقیم لندن ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے، پر یہ کہاں پہ ہیں؟ مریم نواز جو اتنی اچھا مستقبل کی لیڈر، ہمارے کان پک گئے تھے، ہمیں ڈر لگنے لگ پڑا، کہاں پہ ہے؟ کوئی بات کہنے کی ہے، کچھ کہہ سکتی ہیں؟ ٹھیک، ہمیں ہماری درخواست ہے مدبانہ، کوئی ان کے تقریر نویس صاحب بن جائیں، انہیں لکھ کے دے دیں کیا کہنا کیا ہے، اس موضوعات میں کیا کچھ کہنے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کبھی ماضی کی وہ، کبھی یہ فلانا۔ دیکھیے 1947 سے پہلے بڑے بڑے لیڈر تھے، عطا اللہ شاہ بخاری جیسے، یہاں پہ موچی دروازے میں شروع کرتے تھے تقریر تو صبح تک لوگ بیٹھے رہتے تھے۔ ٹھیک، ابوالکلام آزاد تھے، احرار والے تھے، لیکن مسلمانان ہند کا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح تھا۔ نہ مسلمانان ہند نے فرنٹیئر کے باچا خان کو مانا، نہ ابوالکلام آزاد کو مانا، نہ کسی اور۔ اس وقت بات ہو رہی ہے جس دور میں ہم جا رہے ہیں، ایک لیڈر عوام کا ہے، وہ میں نام لوں گا، چہرے پہ پتہ نہیں تاثرات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پر اس میں کیا مطلب، یہ جو ہم کہتے ہیں نا، اور یہ بڑا ایک فریز بنا، نوشتہ دیوار پڑھ لیں، اور نوشتہ دیوار آپ کو منہ پہ آ کے بتا رہا ہے کہ نوشتہ دیوار کیا ہے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا ان کا علاج نہیں ہے، حقیقت سامنے ہے، نہیں ماننا آپ نے تو نہیں ماننا، اس کا کیا آپ کر سکتے، علاج نہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا انحصار عمران خان پر ہی ہے۔ سلمان صاحب، ان کے گھٹنوں پر، ان کی پلیٹلیٹس پر، ان کے جھکنے پر، کمر کے درد پر، سلمان صاحب